كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم لقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر
الصافات الصال الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن تدبر و عمل کی کلاس میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام سمرہ احمد ہے اور میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن ٹائم میں پچھلی کافی کلاسز سے الحمدللہ اس کورس میں بلکہ شامل ہوں۔ نیلوفر باجی چونکہ ٹریول کر رہی ہیں اس لیے انشاءاللہ آج ڈسکشن میں اور اس پورے تھرو آؤٹ کلاس میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈے 7 ہے ہمارے کورس کا، اور ہم آج سورۃ القلم کا لفظی ترجمہ اور 1 سے 4 آیات کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم سنیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ سب اپنے قلم کے ساتھ تیار ہوں گے اپنے تفسیر کے پوائنٹس کو نوٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں اور آپ کے فہم میں بھی برکت عطا فرمائیں اور آپ سارے اہم پوائنٹس کو نوٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس صورت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ہم سننے کا آغاز کرتے ہیں، لفظی ترجمہ سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ ریڈی ہیں آپ؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القلم۔ سورۃ القلم مکی سورت ہے، اس کی آیات 52 ہیں، 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ القلم کے علاوہ نون بھی ہے، اور نون اس لیے اس سورت کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے شروع میں حروف مقطعات میں سے حرف نون آیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے جس کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے ایک ہے، یعنی نون۔ اور سورت کا نام القلم اس لیے ہے کیونکہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ تو سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ نون نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما اور اس کی جو، یسطرون وہ لکھتے ہیں، ما نہیں ہے، انت آپ، بنعمتی نعمت سے، ربکا اپنے رب کی، بمجنون کوئی مجنون، وَإِنَّ اور بے شک، لکا آپ کے لیے، لَأَجْرًا یقیناً اجر ہے، غیر نہ، ممنون ختم ہونے والا، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَعَلَى خُلُقٍ عظیم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔
نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وہ قلم جس سے لوگ لکھتے ہیں، انسان لکھتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک نعمت ہے، ان کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اور دوسرے معنی اس سے مراد وہ قلم ہے جس کے ذریعے لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، اور جو وہ لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، ایک معنی ہے، اور جو وہ لکھتے رہیں گے، آئندہ بھی لکھیں گے۔ جو ہسٹوریکل ریکارڈز لکھے گئے، جو ماضی میں لکھا گیا، جو اب لکھا جا رہا ہے، اور جو آئندہ لکھا جائے گا، قلم ان سب چیزوں پر گواہ ہے۔ ابن عباس نے یسترون کا معنی کیا ہے وما یعلمون، اور جو وہ جانتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں وما یکتبون، جو وہ لکھتے ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ ملائکہ جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں، خیر اور شر میں سے، یعنی اعمال نامے جو لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر قسم کھائی گئی، کس چیز کی؟ قلم کی۔ اور قلم کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر پہلی وحی میں قلم کا ذکر ہے۔ سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی، علم سکھایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے قلم کا استعمال بہت ضروری ہے۔ لکھے بغیر علم ادھورا ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور وہ شخص طالب علم نہیں کہلاتا جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے صرف منہ اٹھا کے سنتا رہتا ہے۔ نہیں، اس میں سے اہم نکات کو آئندہ کی یاد دہانی کے لیے لکھ لینا ضروری ہے، کیونکہ انسان بھولنے والی چیز ہے، اور قلم اس کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ قلم کی قسم اس کی عظمت کے پیش نظر کھائی گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور ان سب کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے اس کائنات کے اندر۔ عرش سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی مخلوقات میں سے، قلم لکھنے والی چیز، علم کا حاصل کرنا سب سے فضیلت والی چیز، اور قلم علم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے بہترین انسانوں کے لیے تیار کیا ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی عالی شان مقام ہے۔ تو قلم کا ذکر اہم ترین چیزوں کے ساتھ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی اور بدی کو، خشک اور تر کو لکھا، اور سب چیزوں کو اپنے پاس لوح محفوظ میں شمار کر لیا۔ ہر چیز گنی ہوئی ہے، یعنی دنیا میں کتنے کبے ہیں، کتنی بلیاں ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنا کیا ہے، ان سب کی گنتی اللہ کے پاس ہے۔ یعنی علم کو اور چیزوں کی تعداد کو اور ایک ایک چیز کو پورے ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے، یعنی پورے تاریخی ریکارڈز موجود ہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے اوجھل نہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز تک ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ہمارا نامہ اعمال بھی قلم سے لکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو 6 گھڑیوں تک قلم روکے رکھتا ہے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے استغفار کر لے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔
قلم ہی سے قرآن پاک لکھا گیا، اس بنا پر بھی اس قلم کی اہمیت ہے۔ اور پھر قلم نے سجدہ بھی کیا۔ جب سورۃ السجدہ میں سجدے والی آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت اتری اور آپ کے لیے یہ قلم کی قسم کھائی گئی، والقلم وما یسطرون، اور اس وقت جو مکہ میں ایکٹیویٹی ہو رہی تھی قلم کے ساتھ، کیونکہ اہل مکہ لکھنے والے لوگ نہیں تھے، ان میں سے صرف چند ایک لوگ تھے، 17 کے قریب نام بتائے جاتے ہیں، یہ کچھ آگے پیچھے، جو پوری آبادی میں سے لکھ سکتے تھے، اور ان کا بھی بڑا مقام تھا۔ اور یہاں وما یسترون، جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، تو کیا لکھا جا رہا تھا اس وقت اس قلم سے؟ مکہ کے اندر کیا لکھا جا رہا تھا؟ قرآن لکھا جا رہا تھا، یعنی یہ واحد ایسی چیز تھی جس کو لکھ کے محفوظ کیا جا رہا تھا۔ تو قلم اس بات پر گواہ ہے، جو بھی صحابہ لکھ رہے تھے، کس بات پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ کی رحمت، نبوت، قرآن کی نعمت، آپ کو جو شرف اور بزرگی حاصل ہوئی، یہ ساری نعمتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کوئی مجنون نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے آپ پر، آپ انتہائی عقل مند انسان ہیں، آپ کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس بات کی گواہی کیوں دی گئی؟ اور قلم کی قسم کھا کے، اور جو کچھ وہ لکھ رہا ہے قلم، کہ قرآن کا ٹیکسٹ، قرآن کی آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ کسی دیوانے کا کام نہیں۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جاتا تھا۔ بہت سے جو القابات آپ کو دیے گئے ان میں سے ایک مجنون بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، سورۃ الحجر میں آتا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کر دیا اور فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور یہ بات آپ کے خلاف بہت پھیل چکی تھی کہ مکہ میں ایک دیوانہ ہے، اور اس بات کے اندر ہی ایک کنٹرڈکشن تھی کہ جو کچھ آپ لوگوں کو پیش کر رہے تھے اس میں تو کوئی دیوانگی کے آثار نہیں تھے، تو لوگ بھی اس بات پر حیران تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب جھوٹا پروپیگنڈا کسی کے خلاف کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچتے، بلکہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الملک میں آپ نے پڑھا کہ جہنم میں جانے والے، آگ میں پھینکے جانے والے کس بات کی تمنا کریں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سنتے تو صحیح کہ یہ کلام کیا ہے، او نعقل، یا ہم سمجھتے، اپنی عقل سے کام لیتے، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ کوئی جنون کی باتیں نہیں، کوئی مجنون انسان نہیں کہہ سکتا۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ زماد مکہ آیا، ایک شخص کا نام ہے، اور اس کا تعلق قبیلہ ازد شنوءہ سے تھا، اور وہ جنون اور آسیب وغیرہ کے لیے جھاڑ پھونک کرتا تھا، یعنی مجنون لوگوں کا علاج کرتا تھا، جیسے کسی کو جن چمٹ جاتا ہے یا پھر پاگل پن کے دورے کسی پہ پڑنے لگتے ہیں۔ تو اس نے مکہ کے بے وقوفوں کو کہتے سنا کہ محمد نعوذ باللہ مجنون ہے۔ تو زمات نے کہا کہ میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں، شاید اللہ اسے میرے ہاتھ سے شفا دے دے، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ تو اس نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد، میں جنوں وغیرہ کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بھی علاج کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ کوئی مجنون ایسی بات کہہ سکتا ہے. اس نے کہا اپنے ان کلمات کو دوبارہ پڑھیے, آپ نے کیا کہا ہے پھر سنائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار دہرایا. جیسے وہ لوگوں کو جب کوئی شعر پسند آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, مکرر مکرر, ریپیٹ اٹ اگین, ریپیٹ اٹ اگین. تو آپ نے 3 بار اس کو یہ کلمات سنائے. اس نے کہا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے, جادوگروں کا کلام سنا ہے, شاعروں کا کلام سنا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا کلام کبھی نہیں سنا. یہ کلام تو سمندر کی بلاغت کو پہنچ گیا ہے. اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں. تو وہ مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری طرف سے تمہاری قوم کے بھی اسلام پر میں تمہاری بیعت لیتا ہوں کہ جا کے اپنی قوم کو بھی مسلمان کرو. تو اس نے کہا ہاں میں اپنی قوم کے بھی اسلام کی بیعت کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا لشکر سریہ بھیجا. تو وہ ان کی قوم کے پاس سے گزرے تو امیر لشکر نے لشکر سے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں ایک شخص کا لوٹا لیا ہے. تو اس نے کہا کہ واپس کر دو کیونکہ یہ ضماد کی قوم کے لوگ ہیں, ان سے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی قرآن سن لیتا تھا پھر وہ آپ کے انتہائی عقل مند ہونے کی, انتہائی فصیح و بلیغ ہونے کی گواہی دیتا. اگرچہ کلام آپ کی اپنی طرف سے نہیں تھا لیکن جو کچھ آپ پیش کر رہے تھے وہ بہت یونیک تھا, ان میچڈ تھا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی بھی آپ کو تسلی دے رہے ہیں, ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کی نعمت, اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. یاد رکھیے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر ایک کو یہ بات سننی پڑی. سورۃ الذاریات میں آتا ہے کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اور رسولوں کے بعد بھی آج تک کیا ہو رہا ہے کہ جو شخص دین کی طرف آتا ہے, خصوصاً اگر وہ اپنی کوئی دنیا قربان کر کے آ رہا ہے یا کسی بڑے مقصد اور مشن کے لیے دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے جس میں وہ محنت کر رہا ہے, اپنے آپ کو تھکا رہا ہے, تو عموماً ایسے لوگوں کو بھی یہی طعنہ ملتا ہے کہ یہ تو مجنون ہے, پاگل ہو گئے ہیں. یا کاہن ہو یا شاعر ہو یا کوئی اور ہو. جیسے آج کے دور میں بھی کچھ الفاظ القاب ہیں, کیا ہیں, ایکسٹریمسٹ, فنڈامنٹلسٹ. اب تو اس سے بھی آگے ایک لفظ آ گیا ہے, ٹیررسٹ. آپ ہیں یا نہیں, بس آپ نے اگر دین کی کوئی بات کی تو آپ ٹیررسٹ بن گئے. لو کننا نسمع او نعقل, تو پھر یہ نہ کہتے, لیکن بغیر جانے سنے سنائے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہم بھی کہہ دیتے ہیں, پروپیگنڈے سے متاثر ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی طرف آتا ہے, آپ سب پر بھی یہ واردات گزری ہوگی کہ کبھی آپ نے اتنی سخت قسم کی تنقید سنی, اور بعض اوقات وہ بہت اپنے قریبی اور اپنے پیاروں سے ہی انسان سن لیتا ہے تو دل چھوٹا ہونے لگتا ہے نا. پھر دل چاہتا ہے کہ کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں, کسی سے پوچھیں, کوئی ہمیں تسلی دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں, دیکھو قلم کیا لکھ رہا ہے, اور یہ قلم گواہی دے رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. جو اچھی مائیں ہوتی ہیں تو بچے بعض اوقات یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کہتے ہیں تم کر سکتے ہو. بعض بچے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, جلدی گھبرا جاتے ہیں. کچھ بچے بہت ہوشیار, نہیں بھی کر سکتے کہتے میں کروں گا, وہ کر نہیں سکتے پھر بھی وہ کہتا ہے میں کروں گا. لیکن کچھ بچے کر سکتے اور وہ کہتے نہیں. اچھا بحیثیت استاد کے, ٹیچرز کے, ٹیچر میں یہ نہیں کر سکتا, یہ مجھے نہیں آتا. تو اب جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, یو کین ڈو اٹ, تم کر سکتے ہو, اچھا آدھا کر لو, چلو تھوڑا سا کر لو.
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دلا رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی مجنون نہیں ہیں. اور مجنون کا لفظ جو ہے نا یہ جن سے ہے. جنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر چھا کر اسے ڈھانپ دینا، حواس پہ پردہ پڑ جانا، یعنی عقل ماری جانا. اور مجنون وہ ہوتا ہے جسے کسی جن نے دیوانہ کر دیا ہو، تو وہ پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے. سورۃ التکویر میں بھی آتا ہے وما صاحبکم بمجنون. سورۃ مومنون میں آتا ہے ام تقولون به جنہ بل جاءہم بالحق. یا تم کہتے ہو کہ اس کو جنون لاحق ہے، نہیں وہ تو حق لے کر آیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور پھر مزید اس پر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر منقطع. آپ ان باتوں کی پرواہ ہی نہ کریں، آپ کی شان بلند ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور آج ویسے بھی جمعہ ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچائے، اللہ کے دین کی دعوت پورے اخلاص اور سچائی کے ساتھ لوگوں کو دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا دفاع نہ کرے. اس کی مخالفت تو ہوگی، اس پر آزمائش تو آئے گی، امتحان تو ہوگا. اور جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا امتحان آتا ہے، اس کی اتنی ہی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. ویسے بھی زندگی امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور بلا کہتے ہیں سخت طرح کی آزمائش کو. تو سبھی امتحان میں ہیں، لیکن جس کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے، جو کسی بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے، اس کا امتحان اور بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک گریڈ 1 کے بچے کا ایگزام ہے اور ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ڈیفینڈ کرنا ہے، تو دونوں میں فرق ہے نا، کیونکہ دونوں کا جو نتیجہ ہے وہ بھی فرق ہے، اس کے بعد جو اچیو کرتے ہیں وہ بھی فرق ہے. جو شخص امتحان سے گھبرا جائے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ اونچا نہیں اٹھ سکتا. اونچا اڑنے کے لیے زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے. بہت سے لوگ ان کی وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے ہم بڑے درجے اچیو کریں، بڑے مقام پائیں، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھیں، ایک ایک آیت پہ ایک ایک درجہ ملتا جائے، لیکن محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یا صرف دوسروں کو دیکھ کر تمنا کرتے رہتے ہیں، رشک کرتے رہتے ہیں کاش ہم بھی ہو، اور نیت کر لیتے ہیں لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں. تو یہاں یہ نہیں کہا گیا ایوکم احسن علما، ایوکم احسن عملا، کہ کر کے کون دکھاتا ہے. تو کرنے میں صرف ذاتی عبادت نہیں، دعویٰ کا کام بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عمل پر مجنون کہا گیا وہ دعویٰ کا کام ہے. یعنی کسی شخص کو جو اپنی ذاتی زندگی میں کوئی مونک ہو، کوئی پریسٹ ہو، کوئی اپنے کسی مونسٹری میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو، تو اس کو کوئی نہ ٹیررسٹ کہتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو مجنون کہتا ہے. سمجھتے بھی ہیں کہ بس اپنی سمجھ کے لوگ ہیں. لیکن جو شخص لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتا ہے، لوگوں کے طرز فکر کو کرٹیسائز کرتا ہے، تو وہ مجنون کہلاتا ہے، کیونکہ وہ زمانے کی ڈگر سے الٹا چلنے لگتا ہے. یعنی وہ اس روش پہ نہیں چل رہا ہوتا جس پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے، یا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہیں، وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف بلا بھی رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے تسلی آتی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، دنیا میں آپ مجنون کی حیثیت سے نہیں جانے جائیں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ صرف مسلم نہیں، نان مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان تھے. اور آخرت میں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے لامتناہی اجر ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قلم جو کچھ لکھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے لیے لامتناہی اجر ہے.
آپ نے قرآن پیش کیا، آپ کی باتیں احادیث قرار پائیں. ہر لمحہ جب کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس کے اجر کا ایک شیئر کس کو ملتا ہے؟ آپ کا اجر ختم نہیں ہو گیا. غیر ممنون کا لفظ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، ان اینڈنگ. اور یہ بہت بڑا اجر ہوتا ہے. ایوری ٹائم کوئی بچہ یا بڑا قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، ایک آیت سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، ایون یا تراویح میں پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا اس کے اوپر عمل کرتا ہے یا اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی شخص، تو آپ دیکھیے اس کا اجر اس پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی کس کو مل جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہوگا. ذرا اس اجر عظیم کو آپ تصور میں تو لائیں. انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ جتنا بڑا اجر آپ کو ملنے والا ہے. اور پھر آپ کا یہ اجر بے حساب، ان لمیٹڈ. اس کا ایک معنی کیا گیا بے حساب، اور دوسرا ایک معنی کیا گیا بغیر عمل کے. یعنی آپ نے ایک دفعہ عمل کر لیا، آپ نے سکھا دیا، اب اس کے بعد وہ سلسلہ آٹو پہ آ گیا. اب آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اب آگے چلتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں خوشخبری ہے ہر سکھانے والے کے لیے، جو ٹیچرز ہیں، جو دین کے طالب علم ہیں، جو علم جس کے ساتھ جس بھی طریقے سے شیئر کریں گے. مثلاً آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں، آپ کوئی اپلیکیشن بناتے ہیں، جتنی دفعہ وہ ہٹ ہوتی ہے، جتنی دفعہ وہ کلک ہوتی ہے، جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جتنے لوگ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا آٹو پہ ہے، اجر عظیم میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی صرف یہاں یہ نہیں بتایا گیا آپ کے لیے اجر عظیم ہے، کیا کہا گیا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. اور وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنی امت بڑھتی جا رہی ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح رمضان کی پہلی ہی رات کو پوری دنیا کی مساجد نمازیوں سے بھر گئی ہیں، اور ہر مسجد کے اندر قرآن سنایا جا رہا ہے. کتنے ہی حفاظ ہیں، آپ گن نہیں سکتے. یعنی اگر آپ اس وقت پوری مسلم دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، کیونکہ گلی گلی محلے محلے اور کئی کے محلوں میں 2-2 3-3 کھلی ہوئی ہیں، اور پھر صرف مسجدوں میں نہیں، گھروں میں جو بچے سنا رہے ہیں، جو خواتین سنا رہی ہیں، اور لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ان سب کو تو اجر ملے گا ہی، جو ان کے قریبی استاد ہیں یا جنہوں نے ان کو سکھایا یا جو پڑھنے والے خود ہیں. لیکن یہ سارا اجر کس تک جا ختم ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور پھر اس کا ایک معنی کیا گیا کہ اس کی مقدار مقرر نہیں، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کا اجر 10 گنا ملتا ہے، اور بعض اوقات 100 گنا، 700 گنا، 7 لاکھ گنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاص کے ساتھ یہ علم دیا، اس میں کتنی دفعہ ملٹی پلائی ہوتا ہے یہ سب کچھ، اس کی مقدار ہی نہیں مقرر، وہ ہندسوں میں نہیں گنی جا سکتی. کیونکہ یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے. جو اجر ہوتا ہے اس کی پھر بھی مقدار ہوتی ہے، لیکن فضل کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، جتنا چاہے اللہ عطا کرے، کیونکہ اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. آپ دیکھیے ان 2 صورتوں کے درمیان کیا مماثلت ہے. سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے، اللہ کی پہچان بیان ہوئی ہے، اور سورۃ القلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے اور آپ کا دفاع کیا گیا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. اور اجر کی چھوٹی سی ایک جھلک میں پچھلی آیت کے مطابق ایک بات کرنا چاہوں گی. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہ سارا علاقہ میری امت کا ہوگا. اب بھی آپ جب نقشہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو گرین گرین حصے ہیں اس پہ امت کی کثرت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تک، یعنی سورۃ الضحیٰ کی 4 اور 5 آیات نازل کی. یہ تو دنیا ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم انسانوں کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو اجر سمجھتے ہیں، اس کو برکت سمجھتے ہیں، اس کو خیر سمجھتے ہیں جو ہمیں نظر آ جاتا ہے. جب ہم کوئی دعا پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پر، پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں اچھا کتنے لوگوں کو شیئر ہوئی، کتنا اجر ملا، کتنے لوگوں نے پڑھی، کتنی لائکس آئیں. چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کا یہی حال ہے. یعنی کوئی چیز پوسٹ کر کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر مڑ کے دیکھیں نا، بھول ہی جائیں. تو اب وہ اس کو اٹھتا ہی سب سے پہلے جب فون کھلتا ہے تو کیا کھلتا ہے؟ واٹس ایپ اور فیس بک، ٹھیک ہے، یہی کھلتے ہیں، یا پھر انسٹاگرام، یہ کھلتے ہیں. اور پھر دوسروں کی چیزیں دیکھنے سے پہلے اپنی چیز دیکھی جاتی. یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ دنیا میں جو درخت لگاتا ہے اس کا پھل بھی کھانا چاہتا ہے. قدرتی بات ہے کہ میں نے لگایا تھا، کب بڑا ہوگا، اور دیکھتا رہتا ہے. پھر جب اس کو وہ اپنے لگائے ہوئے کا، اپنے پکائے ہوئے کا، اپنے ہاتھ کی جب کھیت اور فصل تیار دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہاں میں کامیاب ہو گیا. اب جیسے شادی ہوتی ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کمانے لگتے ہیں. تو ان کی کمائی کا جو مزہ آتا ہے نا، وہ اپنی کمائی کا نہیں آتا. وہ کیوں؟ کمائی دونوں معنوں میں، یعنی مانیٹری سینس میں بھی، اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی بعض اوقات اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی نا، وہ مفت کا مال ہوتا ہے، وہ ایک خوشی ہوتی ہے. اسی طرح ایز اے ٹیچر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بچہ جب پڑھ گیا، کئی ٹیچرز اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، ایئرپورٹ پر ہوں، کہیں ٹریول کر رہے ہوں، کبھی مارکیٹ میں ہوں، کسی کمپنی میں ہوں، کبھی کوئی سلام کرے گا، کبھی کوئی. تو ایسے بچوں کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہماری محنت کسی کام آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا گیا کہ آپ کی امت یہاں تک چلی جائے گی، کیونکہ آپ کے دور میں تو صرف عرب پیننسولا تک ہی آپ کی حکومت تھی نا. تو بعد میں حضرت عمر نے روم فتح کیا، ایران فتح کیا، پھر حضرت عثمان وغیرہ، یعنی وہ سلطنت پھیلتی چلی گئی. تو جب آپ خوش ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو یہ اجر عظیم جو ہے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے ہے. دراصل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں کے 1000 محلات دیے ہیں. 1000 محلات جن کی مٹی کستوری کی ہے، اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے امیر آدمی کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر محفوظ کر رکھا ہے. تو یاد رکھیے دنیا میں جتنی بھی آزمائش ہوگی، جتنی تکلیف ہوگی، جتنا آپ تھکیں گے، جتنی محنت کریں گے، اور خصوصاً میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ کا پیشہ جو ہے، پڑھانے کا جو کام ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے اس کی تو کوئی برابری ہی نہیں. یعنی یہ تو پیور کیش پر ہے، یعنی جو بڑھتا ہی چلا جائے گا، جسے کہتے ہیں نقد آمدنی، جو آپ کے ہاتھ میں ہو. کچھ کام ہوتے ہیں نا جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اس کا تو نکلے ہی نکلے گا. اور پھر خاص طور پر آپ کی جو محنت ہے، اور پھر چونکہ سورۃ القلم ہے تو قلم سے جو کچھ لکھا، ابھی تک تو میں نے پڑھنے پڑھانے کی بات کی نا، زبانی کلامی، تو جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب آپ ذرا سوچئے، اسلامک لائبریریز کو دیکھیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، عرب تو کچھ بھی نہیں لکھتے تھے، ان کے ہاں تو لکھا نہیں جاتا تھا، وہ تو زبانی یاد کرتے تھے سب کچھ، لیکن آپ نے باقاعدہ قرآن کو لکھ کر محفوظ کروایا. پھر آپ کے بعد حدیث کو بھی لکھ کر محفوظ کیا گیا، اور پھر فقہ مدون ہوئی، اور علم القراءت اور علم التجوید اور علم الکلام، اور بے شمار قسمیں ہیں اسلامی علوم کی، اور اس میں کتابوں کی تعداد گن نہیں سکتے. والقلم وما یسطرون، یعنی آج جو سیدھے سادے انداز میں قرآن لکھنے کا کام شروع ہوا ہے، یہ دیکھیے تو صحیح کہاں تک جاتا ہے. کوئی شخص ایک کتاب بھی لکھ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور کہاں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم اور دین پر اس قدر کتابیں لکھی گئی، اور صرف عربی میں نہیں لکھی گئی بلکہ ہر زبان میں لکھی گئی. ان سب کا اجر بھی کس کو جاتا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. کیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. خلق ایک ہوتا ہے خلق، خلق ہوتا ہے انسان کی جسمانی حالت، اور خلق ہوتا ہے وہ عادت جب آدمی دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر عمل کرتا ہے. یعنی با اخلاق انسان کون سا ہوتا ہے؟ جس کا عمل دوسرے کے رویے کے تابع نہیں ہوتا. دوسرا کچھ بھی کرے، وہ اچھا کرے یا برا کرے، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. وہ اپنے اصولوں سے نیچے نہیں آتا، وہ نہیں گرتا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان سے سیدھے منہ بات نہ کریں تو وہ کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ بری شکل بنا لیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے خفا بھی ہوں تو وہ آگے سے ہنستے رہتے ہیں. ہوتے ہیں نا دونوں طرح کے لوگ، دیکھیں نا آپ نے. یعنی ایک شخص ہے جو بات بات پہ مائنڈ کر جاتا ہے، بات بات پہ برا منا جاتا ہے. یعنی آپ تھک جاتے ہیں اس کو خوش کر کر کے کہ یا رب کسی طرح یہ خوش ہو جائے. ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ حسن اخلاق کا مالک ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. یعنی بعض بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں وہ صحیح طرح رسپانس نہیں کرتے، صحیح بات نہیں کرتے. کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، کچھ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں. صرف بچے نہیں ایسے ہوتے، کچھ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں. یعنی بعض بچیاں بعض اوقات روتی بھی آتی ہیں نا کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بد دعائیں دیتی ہیں، پھر بھی خوش نہیں ہوتی. ریئر کیسز ہیں لیکن ایسے کیسز گھروں میں ہیں. مجھے سمجھ نہیں کبھی آتی کہ صرف ماں بن کر ہی تو سب کچھ نہیں آپ کو مل جاتا، کہ پھر آپ کو ایک غیر محدود حق مل جاتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ جو چاہیں معاملہ کریں. تو اب آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف خلق کی بات نہیں ہوئی، صرف اخلاق کی بات نہیں ہوئی، بلکہ خلق عظیم کی بات ہے. عظیم اخلاق، تو وہ کون سا ہے جو عظیم اخلاق ہے؟ اس کا ایک معنی ہے بلا شبہ یقیناً آپ قرآن میں موجود آداب پر قائم ہیں. یعنی انک لعلی خلق عظیم، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا گواہی دی تھی آپ کے اخلاق کی. جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. دوسرا معنی دین اسلام، ابن عباس نے اس کا معنی دین اسلام کیا ہے کہ بلا شبہ آپ دین اسلام پر ہیں، کیونکہ دین اسلام ہے ہی اخلاق کا نام. یعنی کون کتنا اچھا مسلمان ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا اخلاق کتنا اچھا ہے. اور تیسرا معنی ہے کریمانہ مزاج، کریمانہ مزاج. پھر آپ دیکھیے کہ اخلاق وہ ہوتا ہے جس کی بہت ساری چیزیں انسان ایکوائر کرتا ہے. یعنی اخلاق ان آداب اور مینرز پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان اپنی ذات پر اختیار کرتا ہے. اور ایک آرٹیفیشل خول نہیں ہوتا یہ، بلکہ یہ انسان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ آف کر لیتے، منہ بنا لیتے ہیں، ڈھنگ سے بات نہیں کرتے. یہ ان کا مزاج ہے. یعنی ایسے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ان کا مزاج ہے، ان کی عادت ہی ایسے ہے، یہ ہیں ہی ایسے. اور کسی کسی وقت ان کا اخلاق بڑا اچھا ہو جاتا ہے. جب ان کو کوئی چیز خوش کرتی ہے، ان کی مرضی کی ہو جاتی ہے، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ اخلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی خلق وہ عادت ہے، وہ آپ کے مزاج کا حصہ ہے. اسی لیے مزاجوں کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ بڑا بد مزاج ہے، بڑا اکھڑ مزاج ہے، بڑا خوش مزاج ہے. ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہمارے مزاج کا حصہ کیا ہے. نرمی ہمارے مزاج کا حصہ ہے یا سختی ہے؟ دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کرنا یا بدتمیزی سے بات کرنا؟
تو خلق اس طبیعت کو کہا جاتا ہے جو مشقت سے اختیار کی جاتی، یعنی جو اپنے اوپر زبردستی طاری بھی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو وہ سکھانے بھی پڑتے ہیں۔ پہلے میں نے کہا تھا نا، اخلاق وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے رویے کے تابع ہو، اخلاق وہ ہے جو آپ کے اپنے اصولوں کے تابع ہے، اور وہ اصول قرآن و سنت سے آپ نے لیے۔ مثلا کوئی شخص مسکرا نہیں رہا، آپ بھی نہیں مسکرا رہے، آپ اس سے پوچھتے مسکراتے کیوں نہیں، آپ بھی تو نہیں مسکراتے، تو اب برابری کا معاملہ ہو گیا نا۔ لیکن بااصول انسان کیا ہوگا؟ بااصول انسان کوئی مسکرائے یا نہ مسکرائے، وہ مسکرائے گا، وہ مسکراہٹیں بکھیرے گا، وہ مسکراہٹوں کو عام کرے گا۔ تو خلق میں ایک مشقت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ جبلی عادات بھی ہوتی ہیں، بعض علاقوں کے لوگوں کے بعض خصائص بھی ہوتے ہیں، جیسے میدانی علاقوں کے لوگوں کی کچھ مختلف عادتیں ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی نسبت۔ جیسے ایک صحابی تھے نا، تو ان کے اندر 2 خصلتیں تھیں نا، الحلم والانات، بردباری تھی اور ٹھہراؤ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ 2 عادتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرے اندر جبلی طور پر ہیں یا میں نے ایکوائر کی ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے مزاج کا حصہ ہے، جسے کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، یعنی بائی برتھ ہی تم یہ لے کر پیدا ہوئے۔ تو کچھ لوگوں کے اندر کچھ عادتیں، ٹھہراؤ، نرمی، محبت، دوسروں کی کیئر، خیال رکھنا، یہ ان کے اندر فطرتاً موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر کچھ اور خوبیاں فطرتاً، یعنی کچھ چیزیں ہمیں اخلاق کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل کے طور پر ملتی، ایک گفٹ ملتا ہے، اور کچھ چیزیں ہمیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ جو ہمیں مل گیا اس میں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں نا، جو نہیں ملا اس کو ایکوائر کرنے میں مشقت کرنی پڑے گی۔ تو خلق عظیم کب بنتا ہے؟ جب انسان اپنی مزاجی عادات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کے اندر نہیں ان کو بھی اپنے اندر ڈالے، پھر وہ حسن اخلاق کا مجموعہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، ادبنی ربی تأدیبا حسنا، میرے رب نے مجھے بہت اچھا ادب سکھایا ہے، میری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندے کی تربیت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان امتحان سے گزرتا ہے، جس میں انسان کو ڈیفیکلٹ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب ایسے موقع پر انسان کتنا صبر و برداشت سے کام لیتا ہے اور کتنا درگزر کرتا ہے۔ دوسروں کے رویے سے انسان اچھا ادب سیکھتا ہے۔ جب لوگ اس کو ستاتے ہیں تو اس سے وہ اور ہمبل ہوتا ہے، اکڑتا بگڑتا نہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو ستائے تو وہ اس کو 2 لگاتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی بڑا ہو، یعنی بچہ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو ماں کیا کرتی ہے؟ 2 لگاتی ہے، لیکن کچھ مائیں نہیں بھی لگاتی۔ ایک اسٹوڈنٹ بدتمیزی کرے تو استاد کیا کرتا ہے؟ استاد کو حق ہے اس سے ناراض ہو، لیکن بعض استاد ناراض نہیں ہوتے، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ دراصل استادوں کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ان کو بھی بھٹی میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے مزید کچھ سکھانے کے لیے۔ ماں باپ کا بھی یہی ہو رہا ہے، اسی طرح باقی لوگوں کا بھی۔ تو خلق انسان کی عادات ہوتی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ جس طرح انسان کی ایک ظاہری تخلیق ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، اسی طرح انسان کی باطنی حالت بھی ایک ہوتی ہے۔ اخلاق کسی خول چڑھانے کا نام نہیں ہوتا کہ مجبوری کے تحت کہ اس کے آگے تو بول نہیں سکتے اور جس کے آگے بول سکتے ہو وہاں خوب بولیں، تو یہ اخلاق نہیں ہوتا۔ اخلاق کی جڑیں باطن میں ہوتی ہیں، اخلاق دل کے تقوی کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو خلق یا خلق نفس کی ایسی پختہ حالت ہوتی ہے جس سے اچھے یا برے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ ایسے افعال، ایسے کام، ایسی چیزیں جس میں انسان کو سوچ بچار کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یعنی آپ کے انسٹنٹ ریئیکشنز۔ کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو آپ فوری طور پر کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ بےہودہ طریقے سے پیش آ رہا ہے تو کیا آپ بھی چلا رہے ہیں؟ اگر آپ چلا نہیں رہے اور خود بخود آپ نے اس سے درگزر کیا، اور یہ آپ اکثر ایسا کرتے ہیں، دیکھیے کبھی کبھار تو ہر شخص پھسل ہی جاتا ہے، لیکن اکثر اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو ایک ہے طبعی مزاج، مثلا کسی انسان کو چھوٹی سے چھوٹی چیز
بھڑکا دیتی ہے، غصہ دلا دیتی ہے۔ کوئی انسان چھوٹی سی آواز سے ڈر جاتا ہے، اس کے اندر بزدلی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو اگر کان میں ذرا سی بھی کوئی آ کے ہاں ہو کر دے تو وہ ایک دم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ بچے عام طور پہ کرتے ہیں، چپکے سے آتے ہیں ماں کے پیچھے سے اور کان میں شور مچا دیتے ہیں۔ تو کچھ مائیں جو ہوتے ہیں اس کو بہت نارمل ہے، کچھ تو پٹائی کر دیتی ہیں کہ تم نے ایسا کیا کیوں۔ تو یہ کیا ہے؟ طبعی مزاج ہے۔ کچھ بہادر ہوتے ہیں، کچھ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، کچھ اچھے مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ متحمل مزاج ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ قدرتی چیزیں، اور کچھ اکتسابی ہوتی ہیں کہ انسان غور و فکر کے بعد، سوچ بچار کے بعد اپنی ہیبٹ بناتا ہے اور اس کی مشق کرتا ہے اور اس پہ قائم و دائم رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ماسٹری حاصل کر لیتا ہے اس میں۔ یعنی اسمائل کر 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 کے اسمائل کرنا اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، وہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے، کیونکہ تمام مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث ہے یہ۔ اچھا اخلاق اسلام کی خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا شخص وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ اچھا اخلاق افضل عمل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز اور آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو۔ اچھا اخلاق نماز روزے کے قائم مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگر آپ دن بھر اچھے اخلاق سے پیش آتے رہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے رہیں، خصوصاً وہ لوگ جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں۔ کون کون کرتا ہے؟ جی، مثلا آپ آفیسز میں کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اسٹاف آپس میں ایک دوسرے سے ڈیل کرتا ہے، ایڈمیشن آفس میں آپ سارا وقت آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، یعنی آپ کو ہر طرح کی کمیونیکیشن، کوئی زبانی سامنے آ کے بات کر رہا ہے، کوئی فون پہ کر رہا ہے، کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی ریٹن ای میل بھیج رہا ہے، اس میں کچھ بہت آپ کی تعریف کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ سخت تنقید والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں اور وہ پھر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے سارا دن انہوں نے روزہ رکھا تھا اور ساری رات قیام کیا تھا۔ اتنا بڑا اجر ہے اس کا، اتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی گھٹیا اخلاق سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ تو جس شخص کے اندر گھٹیا اخلاق ہو، اسٹوڈنٹس کو ٹانٹ کر رہا ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، بہنوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہے بس اللہ کی پناہ، تو ایسا شخص گھٹیا پن کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ اسامہ بن شریک کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا۔ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یعنی آپ سے پوچھا کہ سب سے اچھا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں۔ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں۔ بہترین امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور ان کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ جنت میں خوبصورت گھر کے مالک ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک جانب محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے درمیان میں ایک محل جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ اس کا مطلب بنایا جا سکتا ہے،
حاصل کیا جا سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے ذریعے اخلاق کی تکمیل ہوئی تھی. یعنی دنیا میں جتنے اخلاق ہیں ان میں سب سے کامل اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ نے وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جس سے اچھے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے. فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. پچھلی کتابوں میں بھی آپ کے اچھے اخلاق کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی وصیت کی. آپ کے گھر والے آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معاف اور درگزر فرماتے. آپ کے ساتھ ہی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے. خادموں، بچوں اور دیگر لوگوں کا آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دینا آپ کے عالی اخلاق ہونے کی دلیل ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 7 سال یا 9 سال آپ کی خدمت کی. آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں نہیں کہا تم نے ایسا کیوں کیا، یا جو میں نے چھوڑ دیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہ کیا. بے شمار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. ایک شخص مسلمان ہوتا تو کہتا اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں تھا جس سے مجھے بغض ہو، اور اب آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں جو مجھے زیادہ محبوب ہو. دوسرا کہتا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم کوئی نہیں دیکھا، آپ سب سے اچھے استاد ہیں. اچھا آپ دیکھیے یہ جو اچھا استاد ہونا نا، ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن سے لے کے اب تک جو جس گریڈ میں اچھے استاد میرے وہ آج تک نہیں بھولے. یعنی انسان اپنے دوستوں کو بھی یاد رکھتا ہے، لیکن زندگی میں اچھے استاد بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں انسان کی شخصیت کو بہتر بنانے میں. ایک دفعہ ایک بچی مجھ سے ملی، میں نے پوچھا کہ تم کہاں پڑھتی ہو، تو اس نے ایک اسکول کا نام لیا. تو کہنے لگی پہلے میں فلاں اسکول میں پڑھتی تھی. تو میں نے کہا کہ وہ اسکول کیوں چھوڑا؟ کہتی ٹیچرز کی وجہ سے. تو میں نے کہا اب کے اسکول کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی بہت اچھی ٹیچرز ہیں. تو بات یہ ہے کہ کسی اسکول کے بننے اور بگڑنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ ٹیچرز کا ہوتا ہے. ایک قوم کے بننے اور بگڑنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ ٹیچرز کا ہوتا ہے. انسان کو یا تو والدین ادب اور اخلاق سکھاتے ہیں یا پھر استاد سکھاتے ہیں. اور یہ صرف زبانی لیکچر سے نہیں ہوتا، عملی مثال سے ہوتا ہے. بچے کس چیز کی نقل اتارتے ہیں بڑوں کی؟ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کی نقل کس چیز میں اتارتے ہیں؟ دوپٹہ اوڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، جھاڑو لگانے میں. کچھ بچے تو وائپر ہی اٹھائے رکھتے ہیں. جو کام ماں کرے وہ کہتے ہیں ہمیں چڑھاؤ، اپنے کندھے پہ اٹھاؤ اور ساتھ کرواؤ. ان کے اندر اتنی زیادہ یہ خواہش کیوں آ جاتی کہ یہی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے امیٹیشن بھی ہوتی ہے لیکن وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا وہی کچھ کر کے. صدقہ خیرات دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. حتیٰ کہ بعض بچے اس پہ روتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں روزہ رکھوایا، کیوں نہیں اٹھایا تھا ہمیں، ہم اب کچھ نہیں کھائیں گے، ایسے ہی روزہ رکھیں گے. تو وہ ان کو کہاں سے وہی آ گئی کہ روزہ بھی رکھتے ہیں؟ انہوں نے بڑوں کو دیکھا سب رکھتے ہیں، ان کے دل میں بھی محبت آ گئی. تو عمل کی تعلیم سب سے بڑی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب صدقہ خیرات کرنا. ایک کہتا ہے اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، بے شک محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں رہتا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کہتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو عطا کیا تو فرمایا اور بے شک مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ سے تھا، پھر آپ مجھے مسلسل دیتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہو گئے. آپ نے اچھے اخلاق کی دعائیں بھی سکھائی ہیں. آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی. پڑھیے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی بہت اچھی کر دے. میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت بھی اچھی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں استفتاح کی جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں بھی اچھی اخلاق کی دعا کرتے تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر فرماتے
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اے اللہ مجھے اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی طرف ہدایت عطا فرما. تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اعمال اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے. تیرے سوا کوئی مجھ سے اس کی برائی کو دور کرنے والا نہیں. ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انسان کو بہت برا بنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. جزاک اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور یہاں آپ کی پہچان کیا بتائی گئی کہ آپ مجنون نہیں، آپ کے لیے بے پناہ اجر ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر ہمیں رشک آتا ہے نا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بھی کچھ کر لیں. ہم آپ کی امت ہے نا، تو آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بحیثیت والدین کے، بحیثیت ٹیچرز کے، بحیثیت ایک مسلمان کے ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ اجر ہو. اور تیسری پہچان یہاں کیا کروائی گئی آپ کی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ نے پیش کیا وہ کوئی جنون کی باتیں نہیں ہیں، اور جو کچھ محنت آپ نے کی اس پر آپ کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا آنر ہے آپ کا، بہت بڑی عزت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور آپ اخلاق کی بلند ترین بلندیوں پر فائز تھے. اب آپ کچھ کہیے. استاذہ جی، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات ہے، تو مطلب آپ کی سیرت میں ایسی ایسی مثالیں ہیں اخلاق کی کہ بعض اوقات انسان حیران ہونے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو بات ہوئی کہ بعض اخلاق ہمیں ایکوائر کرنے ہیں، تو کوئی بھی شخص مکمل اخلاق لے کے پیدا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن اس کے بعد بہرحال محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر ہم ایک مسلسل کوشش کریں اور اپنے کوئی ٹارگٹ بنا لیں کہ مثلا فلاں میرے اندر کمی ہے، اور پھر اس کے لیے اس چیز کو باقاعدہ سیکھیں اور ڈرل کریں اس چیز کو اپنے اندر، تو انشاءاللہ ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے اخلاق. بالکل. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کو بتایا جائے کہ آپ نے ایسے کیوں کہا میں تو ہوں ہی ایسی. یہ کوئی جواز نہیں. بہت سی مشکلات کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں. سمجھیں یہ ہماری ڈس ایبلٹی ہے. تو جو بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بس ایسے پھینک دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ محنت اور کوشش کی جاتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. تو اگر ہم اخلاقی ڈس ایبلٹیز کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں، جو کہ سراسر ایسا نہیں، بہت سی چیزیں تو ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے ہے یا اپنی سستی کی وجہ سے ہے، تو ہمیں پھر وہ چیزیں ایکوائر کرنی چاہیے، ان پہ سخت محنت کرنی چاہیے. لیکن بد اخلاق رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. السلام علیکم. استاذہ، ہم نے آج پڑھی ہے سورت، اس کی وقفات پڑھے ہم نے، عبس و تولی. تو میں یہ سوچی تھی اللہ میرے پاس دلیل آئی کہ جب میں کسی کو یہ سورت بتاؤں تو میں اس کو دلیل سے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بد اخلاقی شو کیا. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انک لعلی خلق عظیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
تھوڑی سی، یعنی یہ وہ ایکشن تھا جس کو ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی کیونکہ انہوں نے دعویٰ کا کام کرنا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ اس صورت سے میرے اندر بھی جو کمیاں ہیں اس کو دور کر، اور مجھے اس چیز پہ سیٹسفیکشن بھی ملے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے کاموں کو اس پہ انفلوئنس نہیں کرتا. اس وقت ہماری تربیت کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کر دیتا ہے. اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرنی ہے تو پھر ہی تربیت ہو سکتی ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے. پھر ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی یاسمین. یہ جی خلق عظیم پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے، اور سچ یہ کہ مجھے تو لگتا ہے ایک اوشن ہے، اور جتنا جاتے جائیں تو حیران ہی ہوتا ہے انسان کہ ہر اینگل اتنا پرفیکٹ ہے، اور جو سائڈ دیکھے انسان واقعی بس تعریف کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا. لیکن کچھ چیزیں جو بہت زیادہ انسپائر کرتی ہیں، وہ اسپیشلی انتہا درجے کی بدتمیزی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل امیزنگ ہے. اور پھر آگے سے احسان کا درجہ بھی ہے. تو اس میں وہ جو واقعہ آتا ہے زید بن ثنا یہودی سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں، تو بڑی بدتمیزی سے آ کے اسے مطالبہ کیا تھا، اور بہت برے الفاظ میں آپ کے دادا کو بھی بیچ میں وہ لے آیا کہ عبد المطلب کی اولاد تم لوگ بڑے نادہن دو، یعنی اور آپ دیکھیں کہ اپنی ذات تک انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن باپ اور دادا کو اگر کوئی برا کہے تو وہ بالکل انسان سے برداشت نہیں ہوتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کہتے ہیں تلوار نکال کے کہ سر قلم کر دوں اگر آپ اجازت دیں. اتنی بدتمیزی وہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح آرام سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اور میں دونوں بہتر سلوک کے تم سے متقاضی تھے اے عمر، تم مجھے حسن ادائیگی کا اور اس کو حسن معاملہ کا کہتے. اور پھر اس کی ساری بدتمیزی کے باوجود کہتے ہیں کہ عمر اس کا قرض بھی دو اور اتنے سا کھجور زائد دو کہ تم نے اس کو ڈرایا اور دھمکایا. یعنی اس وقت بھی اس کی فیلنگز کو فیل کر رہے ہیں کہ بدتمیزی کے جواب میں آپ نے اس کو اتنا تھریٹ کیا، لائف تھریٹ دی. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ظرف تھا، ہاؤ کوڈ یو ڈو اٹ. اور واقعی یہ بہت ہی عظیم ہی اخلاق کا انسان ایسے کر سکتا ہے. جی استاذہ، آج اجر غیر ممنون کو جب پڑھا تو اتنا وسیع معنی ہم لوگوں نے کتنے کورس کیے، لیکن میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ یا رب العزت اتنا وسیع معنی اور اتنا وسیع مفہوم آپ نے دیا. تو سورہ البقرہ کی جو آیت تھی وہ میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ وہ ایک 7 ٹہنیاں ہوں، پھر 7 اس کے اوپر دانے ہوں، پھر 700 دانے ہوں. اور پھر جب وہ آیت آتی تھی میں ہمیشہ اس کے اوپر رک جاتی تھی، واللہ یضاعف من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تو اجر. اور آج اس آیت کی اتنی حقیقت واضح ہوئی کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہے، جس ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں، جس پوزیشن پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ سوچ لیں کہ ہم یہاں ہوں یا نہ ہوں، ہمارے اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور اس کو اپنے اس کام کو صدقہ جاریہ بنانا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے اجر غیر ممنون بنا دیں گے انشاءاللہ. اور اجر عظیم میں آپ کی عبادت کا ذکر نہیں، حالانکہ آپ تہجد اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں جو تھے وہ سوج جاتے تھے. یہاں اخلاق کی بات کی گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کے ساتھ اجر زیادہ جلدی بڑھتا ہے. جی بات استاذہ، جو اخلاق ہے نا، اخلاق پلیز، کیونکہ بہت سے لوگ اخلاق کہتے ہیں اور اس سے وہ اس کی روح چلی جاتی. سوری، اخلاق اصل میں کہ انسان کو جو ہے نا وہ گھر میں پتہ لگتا ہے. باہر تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے بھی ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا اصل اخلاق جو ہے نا ہمارے سرونٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. ہمارے اچھے اخلاق کا تب پتہ چلتا ہے جب ہمارا موڈ آف ہو. موڈ آف ہوتا ہے جی، جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں، یا ہم بیمار ہوں، یا پھر ہمیں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے، یا پھر جب ہمیں کسی بہت ہی بد اخلاق شخص سے واسطہ پڑے. پھر ہماری حقیقت کھل جاتی. جی، ہمارے اخلاق کا اس وقت بھی پتہ چلتا ہے جب ہم اختیار میں آتے ہیں، اختیار جب ہمارے پاس پاور آتی ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ. مجھے جو سورہ الملک اور دونوں کا جو آپس میں ربط ہے نا، کہ وہاں تھا کہ یبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہاں اس کی عملی مثال کے بارے میں بتا دیا گیا. شکریہ. یہاں سے لو. بالکل صحیح. جی بولیے. مجھے اس آج مطلب صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے نا تو اس نیت سے کرنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا ہر چیز کا اجر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا.
مطلب اتنا زیادہ مجھے بہت زیادہ محبت فیل ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس نیت سے کرنا ہے انشاءاللہ. اور قیامت کے دن جب آپ سے ملے تو اللہ کی رضا کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے قریب ترین ہوں، کیونکہ جو سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے وہ آپ کے سب سے قریب ہوں گے. جی استاذہ کچھ تسلی تو الحمدللہ آج مل گئی ہے، کچھ مزید آپ سے چاہیے آیت نمبر 4 کے حوالے سے، کہ اس میں یہ آج سمجھ آئی کہ اخلاق کے درجے ہوتے ہیں. وہ بلند اخلاق تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے تھا، لیکن ہم جیسے لوگ کوشش کر کے کسی نہ کسی لیول تک چلیں، پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس کوشش اس مشقت کی بھی کچھ اجر ہو سکتا ہے، کچھ ملے گا انشاءاللہ؟ بالکل، اس مشقت کا بہت بڑا اجر ہے. اپنے اوپر جبر کر کے جب ہم کام کرتے ہیں، جب اپنے آپ کو اس تکلیف میں ڈالیں گے، کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے نا، تو وہ اس آزمائش سے گزرے بغیر تو احسن عمل ہو ہی نہیں سکتے. جی یہ جو بات ہے نا کہ گھر والوں کے ساتھ اخلاق کی بنیادی طور پر جو کسوٹی ہے وہ معاملہ ہے، چاہے ہم گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں چاہے باہر کر رہے ہیں، تو معاملے سے پتہ چلے گا کہ ہم اخلاق کے کس لیول پہ. اور دوسری یہ کہ یہ جو بھی ایک بچی نے کہا نا کہ جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں اور جو مشقت کر رہے ہیں اس پہ ہمیں اجر ہے کہ نہیں، تو اخلاق جو ہے اس پہ چونکہ اخلاق اختیار کرتے ہوئے ہمیں بہت سارے اور کام کرنے پڑتے ہیں، جیسے صبر کے بغیر اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح دیگر بہت ساری ایسی چیزیں اخلاق کے اندر انوالو. اخلاق میں جنراسٹی بہت ضروری ہے، دینے والا مزاج ہو، معاف کرنے والا ہو، باتیں دل میں نہ رکھے انسان. استاذہ اس میں سب سے پہلے تو قلم کی بات کی گئی ہے، اور اس ہال میں جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے لکھنے لکھانے اور پڑھنے اور پڑھانے سے ہمارا تعلق ہے، تو اس چیز کی عزت کو سب سے زیادہ ہم نے اس کو ریئلائز کرنا ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو اونچا بڑھانا ہے. یہ چیز ہمیں بحیثیت استاد بہت زیادہ ہر دم ہمیں ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس قلم کو عزت دینی ہے، اور کل کو ہماری نسلیں جو ہیں ہمارے AIS کی ٹیچرز خاص طور سے یاد رکھیں، ان کے اخلاق کو یاد رکھیں اور ان کے اس کام کو یاد رکھیں. بالکل. دوسرا اور بچوں کو دیکھیے قلم کی اگر اللہ نے قسم کھائی جی، اور اس سے سورت کا نام بھی رکھا گیا اور اس سے پھر یہ ساری آگے بات چلی، تو علم کو محفوظ کرنا، بچوں کو لکھنا سکھانا بہت صبر آزما کام ہے، لیکن جب وہ قلم پکڑتے اور پکڑنا بھی سکھانا تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا. یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ صدقہ جاری جو لکھ کے، یعنی وہ جو کچھ لکھیں گے وہ سب آپ کے حصے میں آئے گا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اور اس کو بہت احسن ترین طریقے سے ہم نے پورا کرنا ہے. دوسرا اخلاق اکتسابی عمل ہے، تو ہم جو کہتے ہیں ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، سو اس کو. اور تیسری جو بات میں سوچ رہی تھی کہ ہم ایز فرینڈز، ایز کولیگز، اور ہمارے بچے ایون اگر ہمیں کبھی کسی وقت کہتے ہیں کہ ماما یو آر گیٹنگ ایگریسو، سو وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. اور ہمارے کولیگز جب کہیں تو ہمیں بہت کھلے دل کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے، ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، وچ وی ڈو، کہ شاید اگلا ہم سے ریئیکشن میں بات کر رہا ہے. یعنی کوشش کر کے اس اپنی عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہمیں بتا دیتا ہے. جی استاذہ میں آیت نمبر 3 اور 4 کو لنک کر کے اس پہ ریفلیکٹ کر رہی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ لأجرن غیر ممنون تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلق عظیم نہ ہو. مطلب اس کو پانے کے لیے آپ کے اندر اچھا اخلاق ضروری ہے، اور جیسے ہمارا برا اخلاق کنٹیجیس ہوتا ہے، آئی تھنک سو اچھا اخلاق بھی کنٹیجیس ہے. یہ بھی وائرل ہوتا ہے، یہ بھی وائبز آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہیں. سو آئی تھنک سو ہمیں اس میں بھی وتواصوا بالحق کرنا چاہیے، جہاں ہمیں لگے کہ ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ انسان اس چیز کے معاملے میں جو ہے نہ اس کو پتہ ہو، ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ اس چیز میں بہتری لا سکتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں اور بگر کارپوریشنز ہوتی ہیں آج کل، تو دے لک فار پیپل ہو آر پیپلز پرسن، جو کہ انٹرپرسنل اسکلز اتنے اچھے رکھتے ہیں. تو ود پرسپیکٹیو، جیسے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ لوگ زیادہ سنتے تھے کیونکہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، تو دنیا میں بھی لوگ ہماری بات تب زیادہ ویلیو کرتے ہیں جب ہم ان سے آرام سے اور طریقے سے بات کرتے ہیں. تو اسلامکلی بھی اگر ہم اس کو اس طرح امپلیمنٹ کریں کہ اگر ہم اخلاق سے بات کریں گے تو پیپل ول ویلیو وٹ وی آر سیئنگ. بالکل. استاذہ السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے اور اتنی ڈیٹیل میں سارا کچھ بتاتا ہے، ہمیں وہ اخلاق نظر نہیں آتے جنرلی، مگر ہم جب باہر ٹریول کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جو کافر ملک ہے، ایسا لگتا ہے اخلاق ان پہ ختم ہو چکا، سوائے کہ ایمان کی کمی ہے، مگر ادروائز دے آر ٹرولی مسلم. وہ اپنی دنیا کے لیے با اخلاق ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے با اخلاق نہیں ہو سکتے. وہاں پہ بہت ٹریننگز دی جاتی ہیں ان کو باقاعدہ کہ پبلک ریلیشننگ آپ نے کیسے کرنی ہے، تو ہمیں تو قرآن سکھا رہے ہیں الحمدللہ. استاذہ اتنی فضیلت پڑھ کے دل کرتا ہے ہم سب ہی با اخلاق ہو جائیں، کوئی ایک چھوٹا سا ٹارگٹ دے دیں کہ ہم سب اس کو کریں، ہم سب دوسروں کی قدر کریں، دینے والے بنیں.
اسمائلز دیں، مدد کریں، معاف کر دیں، ان سے مانوس ہوں، مانوس کریں. ٹھیک ہے. AIS کے لیے جو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، آج جمعے کا دن بھی ہے، جمعے کے دن کا صدقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس قدر خوبصورت تفسیر ہم نے سنی ان آیات کی، اور اتنا کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں تھا. اور ایک چیز تو آپ سب نے نوٹ کر ہی لی ہوگی کہ یہ جو لفظ ہے یہ اخلاق ہوتا ہے. ہم اردو میں شاید بچپن سے اس طرح ہی اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اخلاق تو وہ اتنا زبان پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آج سے آپ نے، میں نے، ہم سب نے اس کو کوشش کر کے اس کا صحیح تلفظ جو ہے اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. اور لفظ اخلاق، ٹھیک ہے جی. تو اس کو امید ہے آپ سب نے نوٹ کر لیا ہوگا. چلیں جی اپنے ڈسکشن میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ سب نے کیا کچھ اپنے پاس نوٹ کیا، اور ہمارے جو سوالات ہیں اس سے متعلق دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہیں. تو پہلا سوال جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، سب سے پہلی آیت، اس آیت سے قلم کی کیا اہمیت آپ کو آج پتہ چلی؟ جی مجھے ہینڈ ریز نظر آ رہے ہیں. نگت سہیل، جی نگت انمیوٹ کیجئے. جی ہاں جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی قلم کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو اپنے نبی تک بھیجا وہ اس قلم کے ذریعے لکھا گیا. اور اس سے پہلے جتنے بھی قلم کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے ایک قلم بھی ہے. اور بالکل جی قلم جزاک سے اللہ خیر. میں باقی کچھ پوائنٹس کسی اور سے بھی لے لیتی ہوں. بارک اللہ فیکم نگت. جی فرحت مسعود، جی فرحت آپ ایڈ کریں. جی شاہدہ میں ابھی آپ کو ٹرن دوں گی. فرحت مسعود قلم سے یہ ہے کہ قلم سے لکھنے کا اس لیے زیادہ وہ کیا گیا ہے کہ ہم قلم میں اس چیز کا حضور پاک کا زیادہ ذکر ہے کہ آپ کی پہچان بتائی گئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ ہے نا، انسان ہے نا، ویسے جو پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو یاد رہتا ہے. بالکل یہ بات تو ہے، کیونکہ جب ہم سنتے ہیں تو وہ جو سنی ہوئی بات ہے وہ کچھ دیر کے لیے تو ہمارے ذہن میں، کچھ آورز کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے محفوظ ہوتی ہے، لیکن جب لکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی دہرائی کر سکتے ہیں، اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں. بالکل. اور طالب علم جو ہے وہ اپنے قلم سے ہی پہچانے جاتے ہیں. جی جی فریدہ چھٹانی کا ہاتھ کھڑا ہے. جی فریدہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو یہ اچھا لگا کہ قلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور وہی قلم آج ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ کتنے آنر کی بات ہے ہم سب کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہی لکھا ہوا ورڈ اسپیک، اینڈ جو پرماننٹ لکھا ہوا ہوتا ہے دیٹ از پرماننٹ، یو نو اٹ ول نیور گو اوے. اور وہ یہ کہ یہی لکھا ہوا آگے تک جائے گا، ہم چلے جائیں گے، ہماری کتاب رہ جائے گی، اور یہی کتاب، یہی لکھا ہوا ہمارا صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور وہ بھی ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے نا کہ جس طرح شہید کا لہو جو ہے وہ تولا جائے گا، اسی طرح طالب علم کی سیاہی کا بھی وزن کیا جائے گا اور اس کا بھی اجر دیا جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فریدہ. جی طاہرہ یاسمین آپ کہیں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ قلم نے سجدہ بھی کیا، اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کے سجدے کا بھی ذکر ہے کہ قلم نے سجدہ کیا. اور دوسری یہ کہ یہاں پہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، تو اس سے بھی اس کی عظمت کی وجہ.
पता चलती है। जी बिल्कुल, इसकी अजमत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी कसम खाई है, इससे भी इसकी अजमत का हमें और अहमियत का पता चलता है। जज़ाकल्लाह खैर ताहिरा। जी शाहिदा परवीन, अब आपकी टर्न आ रही है, जी बताइए। ये एक नेमत भी है और इसके फायदे भी हैं कलम के, क्योंकि जैसे इसके साथ लिखना जरूरी है, इंसान भूलने वाला है जैसे, और कलम महफूज कर लेता है। तो अल्लाह ने हमें इसका अजर भी बहुत बड़ा दिया है कि अगर जब भी हम बच्चों को या जिसको भी सिखाते रहेंगे या लिखते रहेंगे, क़यामत तक हमारे लिए इसका अजर बढ़ता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह, जी बिल्कुल, जिसको आपने सिखा दिया इंशाल्लाह आपसे सीख के वो जो कुछ भी लिखेगा और उससे फायदा उठाएगा, तो इंशाल्लाह उसके अजर में आपके लिए भी अजर लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। जी अंबर मलिक। जी जी अस्सलाम वालेकुम। इस कलम की कसम इसकी अजमत की पेश नजर रखाई गई है। और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अल्लाह ने 4 चीजों को अपने हाथ से पैदा किया, अर्श, कलम और आदम और जन्नत अदन। जी 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 बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, इसे अपने दाहिने हाथ से में पकड़ा, और अल्लाह ने दोनों हाथ, अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं हैं। फिर इसने दुनिया को और दुनिया की जाने वाली हर नेकी और बदी, तर और खुश को लिखा, और सब चीजों को अपने पास लोहे महफूज में शुमार कर लिया। माशाल्लाह अमर, आपने पूरी हदीस लिखने की कोशिश की है, बारकल्लाहु फीकुम। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। ताहिरा यास्मीन को शायद मैंने मिस किया है। ताहिरा आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैंने बताया था अभी कि कलम ने कलम से सब जज़ाकल्लाह खैर, सॉरी आपका हैंड रेस था, उससे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। माशाल्लाह बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। इसमें एक पॉइंट रह गया। जी प्लीज बताइए। जी, जैसे बाईं तरफ वाला फरिश्ता जैसे 6 घड़ियों तक अपना कलम रोकी रखता है, जैसे अगर कोई बुराई करता है तो वो 6 घड़ियों तक रुके रहता है और उसके बाद वो लिखता है। तो कितनी बड़ी अल्लाह ने हमें ये सहूलत दी है, माफी के लिए कितना बड़ा टाइम जी दिया। बिल्कुल, वो बहुत अर्रहमान, वो अर्रहमान है ना, अर्रहीम है, बेहद रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उस बाएं वाले फरिश्ते को भी ये हिदायत दी है कि 6 घड़ियों तक अपने कलम को रोके रखे और इंसान की गलती को ना लिखे अगर वो इस्तगफार कर ले। और अगर वो फिर भी नहीं करता तो भी एक के बदले एक ही बुराई लिखी जाती है, जबकि जब इंसान नेकी करता है तो उसका अजर उसकी नियत और उसकी कोशिश के मुताबिक अल्लाह ताला जितना चाहे बढ़ा के देते हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी, इस आयत में गैरा ममनून से क्या मुराद है? गैरा ममनून जी, और बेशक आपके लिए यकीनन अजर है ना खत्म होने वाला। तो ये जो गैरा ममनून है, इससे क्या मुराद है? जी अंबर मलिक। जी अंबर, आपका हैंड रेज है। सना जवाद। जी अस्सलाम वालेकुम। गैरा ममनून से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने ना खत्म होने वाला अजर लिख दिया है। जैसे कि दुरूद शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला और फरिश्ते और तमाम मुसलमान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरजात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। एक मुसलसल अमल है ये। जी जी बिल्कुल, ना खत्म है, लामत ना ही अजर है। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हिरा खान जी, आप कुछ ऐड करेंगी? जी, यहीं पे एक आयत भी हमें बताई गई थी, अय्युहल लज़ीना आमनू यसल्लूना अलन नबी। जी मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा इसका। वो ये था कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो ये लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजो। तो यही मतलब आयत हमारी थी कि बेहतरीन अजर जो है वो उनके लिए लिखा गया है और वो हमेशा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और हम उनके उम्मती होने के लिहाज से हमें भी उस अजर में से हिस्सा मिलेगा, क्योंकि हमें तो उन पे दुरूद भेजने पे भी सवाब मिल रहा है। तो हमें तो जैसे ना हमारा तो बोनस चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दीन दिया वो इस कदर खूबसूरत है कि हम जब उस पर अमल करते हैं, और चूंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचा है,
تو ہمارے ہر عمل کا اجر جو ہے اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اجر ملے گا. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. جی سعدیہ خالد. میں جی سعدیہ آپ کچھ ایڈ کریں گی؟ جی 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 سعدیہ. جی اس میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ سورہ ملک میں تو اللہ کی بادشاہت اور ملکیت کا ذکر ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے اجر کے بارے میں ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ان کے لیے اجر ہے. درود و سلام کی صورت بھی، اور اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی علم دیا ہے وہ قیامت تک آخر تک جو بھی اس پر عمل کرتا جائے گا اس کا اجر آپ کو ملے گا. اسی طرح امت بڑھتی جائے گی اتنا ہی اجر بڑھے گا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. آپ نے تو سارے پوائنٹس کور کر لیے, جزاک اللہ خیر سعدیہ. جی بالکل, یعنی قیامت تک جتنی بھی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آئے گی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن اور حدیث کے علم کو پڑھے گی اور عمل کرے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تب تک آپ کا جو اجر ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا, اور اس کی کوئی مقدار ہی مقرر نہیں ہے, وہ لامتنا ہی جی اجر اس ہے. کی کوئی اجر. جی الحمدللہ الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. چلیں جی اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. جی خلق کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایک آج کا جو تھا نا جو ٹاپک جو بہت زیادہ ہم سے ریلیٹڈ ہے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے کیا سمجھا. جی میں انشاءاللہ تسلیم آپ سے بھی پوچھتی ہوں. چلیں تسلیم جی بتا دیجیے, آپ نے انمیوٹ بھی کر لیا ہوا ہے. جی بولیے. اچھا چلیں زرین. فرحت بتائیں. فرحت جی چلیں فرحت آپ بتائیے. جی میں زری بتاؤں. خلق انسان کی عادت ہوتی ہے, جیسے ظاہری بھی اور باطنی بھی. اس میں جو ہے بس ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ, جزاک اللہ خیر. خلق جو ہے وہ انسان کی عادات ہوتی ہیں, ظاہری بھی اور باطنی بھی. چلیں اب میں آپ کا نام لوں گی تو پھر آپ بتاتے جائیں. زرین گل آپ بتائیے. میرا مائک بند ہو گیا تھا. جی زرین گل آپ بتائیے. جی السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم. السلام. خلق وہ عادت ہے جب آدمی دوسروں کے رویوں سے بلند ہو کر عمل کرتا ہے. اچھے عمل کریں گے, آداب اور اخلاق بتائیں گے تو وہ دوسرے بھی اس کے اوپر انسپائر ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا. اور جب جو عادت ہم نے ان کو سکھائی تو جب وہ عمل کریں گے تو ہمارے بھی اخلاق بلند ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا آگے چلی گئی. واپس آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا بہت ایکوریٹ تھا کہ خلق وہ عادت ہوتی ہے جو انسان کسی کے رویے کے جواب میں نہیں کرتا, بلکہ وہ اس کی اپنے اندر وہ جو ہے نا وہ پختہ ہوتی ہے, وہ اس کی اپنی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر نسیم ابراہیم جی آپ کچھ شیئر کریں گی. خلق جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے, بائی نیچر انسان ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ چاہے برا بھی کرے لیکن وہ جواباً برا نہیں کرے گا, نہ وہ برا کر سکتا ہے, وہ اس کا بدلہ برائی کا اچھا ہی سے ہی دے گا. بھلے کہ اس کو گالی گلوچ کرے کچھ, لیکن جواباً اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا. یہ اس ایک بندے کی نیچر ہوتی ہے, طبیعت ہوتی ہے. طبیعت. ڈاکٹر نسیم کیا پھر یہ ہر ایک کے اوپر ہم کہیں گے کہ سبھی کی طبیعت ہوتی ہے, یا آپ کے خیال میں کچھ نہ کچھ ایسا ہر انسان کے اندر ہوتا ہے جس پہ اس کو کام کرنا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے انسان میں, لیکن وہ ذرا مشقت سے اپنے آپ پہ لانا پڑتا ہے, تھوڑی اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. یہ اہم بات. ہر ایک لیکن ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جیسے اگر آپ کوئی بندہ ہے, آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, آپ کو گالم گلوچ کر رہا ہے, لیکن آپ جواباً سن کے اس کو اچھا ہی کہیں گے, برا نہیں بولیں گے, اس کو جواباً اس کے جواب سختی سے نہیں دیں گے. تو یہ بھی اچھی اخلاق جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی گئی نا, کسی کا قرض انہوں نے دینا تھا تو وہ آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھرا کیا. حضرت عمر نے برا بھی بنایا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. جی جی بالکل بالکل, جزاک اللہ خیر. قندیل سے بھی پوچھتے ہیں, قندیل کیا کہتی ہیں. جی قندیل دورانی. جی سب نے سب کچھ تو بتا ہی دیا ہے کہ خلق جو ہے جسمانی حالت ہوتی ہے, وہی عادت اور رویوں کا ہے, لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سے ریلیٹڈ جو بتایا گیا تھا کہ آپ کا قرآن پہ آپ کا اخلاق جو ہے قرآن تھا, دین اسلام تھا,
اور اخلاق جو ہے دین اسلام کا نام ہے، یہ ابن عباس نے کہا تھا، کریمانہ مزاج کہا تھا، 3 معنی لیے گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین اور بلند، یعنی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے بلند اخلاق ہی پھر آپ تھے. تو ہمیں اچھا بھی پھر اپنا اخلاق جو ہے بلند کرنے کے لیے آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. جی میں ٹھیک ہے شاہین میں کچھ جی، کہوں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. جی شاہین کہیے. جی جی اخلاق کو لے کر ایک بات مجھے مطلب بہت اچھی لگی ہے اور اس پر میں غور بھی کر رہی ہوں کہ ہم جب ٹریول کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اسپیشلی جب ہم ایئر ہوسٹسز وغیرہ، کس طرح سے مسکرا کر ہم کو ویلکم کرتی ہیں. کیونکہ اٹ از یہ بغیر چلے گئے آپ. جی پلیز ان میوٹ کر لیجیے کائنڈلی. جو بات کر رہے ہیں صرف وہ ان میوٹ کریں، باقی سب میوٹ کر لیجیے. جی 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 پلیز شاہین. جی جی کیونکہ وہ اٹ از اے پارٹ آف دیئر جاب، وہ اسمائل کرتی ہیں اور ہم بھی اسمائل کر دیتے ہیں. اب یہ سوچنے پر میں غور کر رہی ہوں کہ وہ تو اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر، لیکن ہم نے جس لیے اپنے اخلاق کو امپروو کرنا ہے اور لوگوں تک کو دکھانا ہے، تو ہمارا حصول آخرت ہونا چاہیے. تو آخرت ماشاء کے لیے اللہ. ہم نے جی آخرت کے لیے ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اپنے آمین. اخلاق کو بہتر کرنے کی. جزاک بالکل اللہ. صحیح کہہ رہی ہیں. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے نا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، تب تک ہم ایک انسان ہونے کے ناطے کوئی انسٹنٹ ریاکشن دے دیتے ہیں اور اس میں پھر ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کہا. تو جتنا ہمارے دل کے اندر اپنی آخرت کی یاد ہوگی، اتنا ہی ہم اپنے اندر اس چیز کو پختہ کر سکیں گے کہ ہم نے اچھا اخلاق رکھنا ہے. جی عالیہ اکبر، آپ کوئی کچھ بھی اگر اس سے متعلق کوئی ٹپ دینا چاہیں یا کوئی اگزامپل دینا چاہیں. جی عالیہ اکبر. جی اس میں بہترین ایک چیز تو یہی ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آ رہا ہے تو بس میں اس وقت اس چیز پر فوکس رکھوں کہ اگر اس کی جگہ مطلب اگر کوئی شخص مجھ سے اس طرح پیش آ رہا ہے تو کیا میں چاہوں گی کہ مجھے برا لگ رہا ہے تو میں اگر اس کے جواب میں اس کو اسی طرح کی چیز کہوں یا میں وہی چیز کر رہی ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھوں کہ اگر مجھے یہ چیز اس کی بری لگ رہی ہے تو جب میں یہ کروں گی تو میں کتنی بری لگ رہی ہوں گی. تو مجھے اپنے آپ کو اس برا الحمدللہ. لگنے سے بچانا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ یہ ایسا تھا کہ جملہ کہ جو چیزیں تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں نا، ان کو تم اپنے اندر سے نکال دو. کہ ہم دوسروں کو تو پن پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کہا یا فلاں ایسا کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو کہ کہیں میں تو ایسا نہیں کرتی، اور ہم اپنے اندر سے اس عادت کو یا اس کوئی بھی برے الفاظ، اگر ہمیں عادت ہوگی ہے کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکالنے کی یا کوئی رویہ ہے جو ہم دے دیتے ہیں جو کہ دوسرے کو ناگوار گزرتا ہے، جو آف کورس اچھے اخلاق میں نہیں آتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو تکلیف بھی دی گئی لیکن آپ نے اس کے جواب میں بھی عفو درگزر سے کام لیا. جی اچھا بریرہ آپ کیا ایک کہتی ہیں؟ بہت ہی پریکٹیکل ٹپ ہے، ایکسکیوز می، جی کہ ضرور. انسان یہ دیکھے کہ جب اسے غصہ آ رہا ہو نا تو ہم سب کے گھر میں میررز ہوتے ہیں، تو اگر اتفاق سے کسی بھی وقت ہمیں غصے کی حالت میں اور ہم میرر کے سامنے ضرور اپنا چہرہ اس وقت دیکھ لیں. کبھی بھی نہیں ہم غصہ کرنا چاہیں گے کیونکہ اتنا برا چہرہ بنا ہوتا ہے اس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھی ٹپ ہے. بریرہ آپ کچھ کہیں گی؟ جی میں بتاؤں روبینہ، جیسے جی بریرہ کے استاذہ بعد. نے کہا نا کہ اخلاق کی جڑیں جو ہوتی ہیں نا وہ باطن میں ہوتی ہیں. تو نفس کی ایسی پختہ حالت ہوتی ہے جسے اچھے اور برے افعال سرزد ہوتے ہیں، ایسے کام جس میں انسان کو سوچ بچار کرنے کی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب کوئی یہ ہوتا، اتنا آسان تو نہیں ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنا، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو اپنے اوپر کر سکتے ہیں. جب کوئی آپ کو کسی کی بات بری لگ رہی ہے اور بہت زیادہ لگ رہی ہے تو اس وقت اگر تھوڑی کوشش کے ساتھ ہم اپنے اوپر کنٹرول کر کے تو اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں. جی اس میں تھوڑی سی کریکشن کروں گی بریرہ. استاذہ نے جی کہا تھا جی کہ یہ وہ افعال ہوتی ہیں جن کے لیے سوچنے سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمارا اتنا انسٹنٹ ریاکشن ہوتا ہے. اینڈ ایکچولی دیٹ از واٹ وی ایکچولی آر. یعنی ہمارا اخلاق جو ہے نا وہ ہوتا ہے اصل میں جو ہم اصل میں اندر سے ہوتے ہیں.
اور وہ اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی ایسی ٹف سچویشن ہوتی ہے جس کو برداشت کرنا ہمارے لیے، یعنی کہ سچویشن کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت جو اخلاق سامنے آتا ہے نا، ایکچولی وہ ہمارا اصل اندر ہوتا ہے، یعنی ہمارا کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، اور وہی ہماری پختہ عادت ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بری بھی ہے تو بھی استاذہ سے آج ہم نے یہی سیکھا کہ ہم اپنے اوپر کام کریں، اور اگرچہ آسان کام نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں تو اس کو بھی بدل سکتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ نے اپنے آپ کو چینج کیا، تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا. جی کوئی کہنا چاہ رہا تھا، روبینہ شاید تھی. روبینہ آپ کا نام سنا تھا میں نے. جی السلام علیکم میم نے جی وعلیکم میں نے السلام. آپ کو یہ بات شیئر کرنی تھی کہ ہمارے یہاں نا ایک صوفی صاحب ہیں، ان کی کل پرسوں ہی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ مسجد جاتے ہوئے نا لڑکے گانے لگائے ہوئے ہوتے تھے نا موبائل پہ، وہ سب کو کہتے تھے، وہ کسی کی طرف دیکھتے نہیں تھے. راستے میں جاتے ہوئے نا سب سے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، چلے اور نماز کی طرف، چلے اور نماز کی طرف. تو لڑکے جو تھے نا انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. تو ان کے بھائیوں نے نا وہ نے بولا کہ آپ یہ بات لوگوں سے نہ کہا کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے اخلاق کا حصہ ہے، میں اپنی بات کہتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی یہ جو ہاں، تو کوشش جو تھی. ان کے چہرے جی پہ نا بس اتنی اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو اتنی ان کے چہرے پہ جیسے وہ مسکرا رہے تھے نا. انہوں نے ساری زندگی نا جب تک میں نے دیکھا نا، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. اور ان کا اتنا اخلاق اچھا تھا، اتنا اخلاق ان کا اچھا تھا کہ ہم انہیں یاد کر کے نا اتنا ہمیں کہ وہ صوفی صاحب کتنے اچھے تھے. ہمیں بھی اپنے اخلاق اسی طرح، اپنے پیارے نبی کی طرح اور اچھے لوگوں کی طرح کرنے چاہیے. جی الحمدللہ. اس آخری ڈسکشن کے سوال کا جواب تو الحمدللہ سب لوگوں نے اپنی اپنی سجیشنز دے کے دے دیا. صرف آخری کمنٹ میں لوں گی حنائلہ سے. حنائلہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ تو بس پھر اس کے بعد ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. جی حدیث کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں مجھے تو یہ جو حدیث بتائی گئی کہ بلا شبہ جو ہے اللہ تعالیٰ مہربان اور مہربانی اور بلند کو پسند کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور تھی کہ بلا شبہ آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے، یعنی کہ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو رات رکھنے والوں کے مرتبوں کو پا لیتا ہے. تو بالکل یہ اتنی دل بالکل. کو لگتی ہے، اگر آپ اپنا اخلاق بہتر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کس مقام پہ پہنچتے ہیں. یعنی کہ سب سے جزاک اللہ مین چیز خیر. ہے کہ اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہوگا. جزاک اللہ خیر. بس اسی بات کو ہم سب نے یاد رکھنا ہے کہ اخلاق سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی میزان میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور استاذہ نے جو نصیحت کی تھی کہ دوسروں کی قدر کریں، دینے والے بنیں، ان سے مانوس ہوں اور خود سے ان کو مانوس کریں. تو انشاءاللہ اس ٹپ پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلق عظیم کی کوشش عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بارک اللہ فیکم. جی اب ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. ٹرانسلیشن ٹائم کی طرف چلتی ہیں. جی اوور ٹو یو شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رومز آپ کے لیے اوپن کر دیے گئے ہیں. آپ سب اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ٹاپ پر دیکھیے، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا جوائن بریک آؤٹ روم. آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا روم سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے جوائن کرنا ہے. آپ کے انچارجز آپ کا انتظار آپ کے بریک آؤٹ روم میں کر رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ ٹائم جو ہے وہ بغیر ویسٹ کیے جو ہے وہ اپنے گروپ میں چلے جائیے. اور جن لوگوں کا مین سیشن کے لیے نام ہے وہ ساتھی جو ہیں وہ یہی رہیں. انشاءاللہ ان سے سمر باجی یہیں پر دیں گی ٹرانسلیشن ٹائم. جی باجی آئی تھنک وی شوڈ بگن ناؤ. جی جزاک اللہ خیر شفق. جی تو باقی ساتھی تو انشاءاللہ اپنے اپنے رومز بریک آؤٹ رومز میں چلے جائیں گے. میں نام کال آؤٹ کرتی ہوں. ثنا عبداللہ. ثنا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز انمیوٹ کیجئے اور آیت نمبر 22 سے ترجمہ سٹارٹ کیجئے. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. افمن کیا پھر جو یمشی چلتا ہے مکبن عہدہ علی وجہ ہی اپنے چہرے پر عہدہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یا جو یمشی چلتا ہے سویم سیدھا علی صراطی اوپر راستے کے مستقیم سیدھے پہ. جی ایک آیت اور سنا دیجیے. جی ثنا آپ ہمارے ساتھ ہیں. کہہ دیجیے ہوا وہی ہے الذی جس نے انشأکم
जी बाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, कुल कह दीजिए हुआ वही है अल्लज़ी जिसने अंशअकुम पैदा किया तुम्हें, वजअला और उसने बनाए लकुम तुम्हारे लिए अस्समअ कान, वल अब्सारा और आंखें, वल अफइदता और दिल, कलीलम मा कितना कम तशकुरून तुम शुक्र अदा करते हो। बारकल्लाहु फीकुम। जी सनम। जी शबाना अहमद हमारे साथ हैं। शबाना अहमद, शबाना अली नजर आ रही है मुझे। शबाना अहमद, अच्छा चले नेक्स्ट। मदीहा एहसन। एक्सक्यूज मी, मैं एक बात करना चाह रही हूँ। मेरा जी खान जी हियर। मेरा जी ब्रेकआउट नंबर 4 है, लेकिन ना मेरे पास वो ऑप्शन चला गया है, इफ यू कैन हेल्प मी। वो आ ही नहीं रहा आप मेरे पास, जॉइन आप ब्रेकआउट काइंडली, रूम वाला ऑप्शन। अच्छा इंशाल्लाह शफक आपकी हेल्प कर सकती हैं। आप एडमिन जो शफक हैं उनको मैसेज करके इंशाल्लाह उनसे पूछ लें, चैट में डालें, इंशाल्लाह वो आपको रिप्लाई कर देंगी। ठीक है जी। मदिया जी एहसन। जी मदिया आप सुनाइए। जी कुल कह दीजिए हुआ वही है अल्लज़ी जिसने ज़राअकुम फैलाया तुम्हें, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, व इलैहि और तरफ उसी के, तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। व यक़ूलूना और वो कहते हैं मता कब हुआ, हाज़ा ये, अलवादु वादा, इन्ना अगर कुन तुम हो तुम सौदिकीन सच्चे। अच्छा मदीहा प्लीज ये जी देखें, जहाँ ये लिखा है ना जी वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु, उसके आगे क्या लफ्ज है? इन। इन। अब ठीक है, पहले आपने इसको इन्ना पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ही अपनी करेक्शन कर ली। बारकल्लाहु फीकुम। जी सादिसा। जी सादिसा अख्तर। जी सादिसा आप सुनाइए आयत 26। कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक इल्म इसका इंदा पास है अल्लाह के, और इन्नमा बेशक आना मैं नज़ीर डराने वाला हूँ, मुबीन खुल्लम खुल्ला। जी फलम्मा सादिसा फिर एक जब एक एक मिनट रुकिए सादिसा जी। ये जो है ना, ये जो आपने यहाँ से पढ़ा है वह इन्नमा, उसके बाद क्या लफ्ज है? आना अच्छा आना इसमें अलिफ को ना, अलिफ को नहीं जी खींचेंगे, ठीक है? ठीक अलिफ के जी ऊपर सिर्फ एक हरकत है, तो उसको हल्का सा पढ़ते हैं आ नहीं आ पढ़ते, ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे अना, आना बस अना। आना वइन्नमा जी आना। ठीक है। जी आगे पढ़िए। आना एक मैं नज़ीर डराने हम्म वाला हूँ, खुल्लम खुल्ला। फलम्मा फिर जब राअहू वो देख लेंगे इसे, जुल्फतन नजदीक, सयअत बिगड़ जाएंगे, वुजूहु चेहरे, अल्लज़ीना इनके जिन्होंने कफरू कुफर किया, वा और कीला कह दिया जाएगा, हाजा ये है, अल्लज़ी वो जो, कुंतुम थे तुम, बे ही बी ही जिसको, तद्दाऊना तुम मांगा करते। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सादिसा, आसन थी। जी सादिसा के बाद आलिया अकबर। जी कुल कह दीजिए अराएतुम, अराएतुम जी क्या, अराएतुम क्या हम्म देखा तुमने, हाँ इन जी क्या अगर, देखा तुमने? क्या देखा तुमने, इन अगर अहलकनिया हलाक कर दे मुझे, अल्लाहु अल्लाह, व मन और जो मगिया मेरे साथ, औ हम्म या रहीमना वो रहम करे हम पर, फमन अ, फमन तो कौन युजीरु बचाएगा, पनाह देगा, हम्म नहीं पनाह पनाह देगा। देगा, अल काफिरीना काफिरों को, मिन अजाबिन अजाब से, अलीमिन दर्दनाक। एक आयत और पढ़ लीजिए। अच्छा स्लाइड पढ़ ली चेंज दो कर, आयत? अच्छा आपने दो आयत एक पढ़ ली, नहीं मैंने एक पढ़ी है, स्लाइड चेंज एक कर। पढ़ी। अच्छा जी जी कुल कह दीजिए हुआ वही है अर्रहमान रहमान, आमन्ना ईमान लाए हम, बिही साथ उसके, वालैहि और उसी पर, तवक्कलना तवक्कल किया हमने, फसतअलमूना बस अनकरीब तुम जान लोगे, मन जो हुआ वही है, फी ज़लाल मन कौन हुआ हम्म वो, फी ज़लालिन गुमराही पर, मुबीन खुल्लम खुल्ला।
ٹھیک ہے، گمراہی میں ہے، کھلی کھلی یا کلم کھلا، ٹھیک ہے. تو من کا ترجمہ یہاں پہ ایکسیپشنلی، ویسے تو جو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جی ایکسیپشنلی کون کے معنوں میں آیا ہے کہ کون ایسا کر رہا ہے. جزاک اللہ خیر، احسنتی عالیہ، بہت اچھا سنا. جی عالیہ کے بعد ہے رومانہ اختر. رومانہ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں، رومانہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اچھا ایبسنٹ ہے. جی شازیہ علیم. جی کہاں سے، کون سی آیت؟ جی شازیہ لاسٹ آیت ہے نا، چلیے آخری دو ہی سنا دیں ایک ساتھ ہی، یہ لاسٹ سلائیڈ ہے نا، اس میں 2 آیات ہیں. جی سنائیے. کہہ دیجئے ہوا وہی، اور رحمان رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم، بھی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من جو یا کون ہے، ہوا جو فی دلالین گمراہی میں ہے، مبین کھلی واضح. قل کہہ دیجئے، ارائیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورن گہرا، فمن تو جو نہیں تو کون ہے جو جی جی پاس، بیمائن پانی، معین بہتا ہوا. جزاک اللہ خیر شازیہ. جی بالکل، آپ نے خود ہی پہچان لیا کہ یہاں پہ یہ جو آیات ہیں آخر کی، اس میں من جو ہے وہ کون کے معنوں میں آیا ہے، وہ کون ہے جو، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ توجہ جو ہے ہماری وہ کروا رہے ہیں، توجہ کو فوکس کرا رہے ہیں کہ بھلا کون ہے جو ایسا کرے گا، بھلا کون ہے جو ایسا اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے جو گمراہی میں ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ اس کا معنی جو ہے ہم کون کریں گے، من کا معنی. جزاک اللہ خیر. صحیح. جی عائشہ علی. جی عائشہ علی. عائشہ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں، عائشہ یہاں پہ مجھے نہیں نظر آ رہی، ایبسنٹ ہے آج. سعیدہ اقبال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فمن کیا پھر جو یمشی چلتا ہے، مکبن عہدہ، علی وجہ ہی اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یا جو یمشی چلتا ہے، سوین سیدھا، علی صراط اوپر راستے کے، مستقیم سیدھے یا سیدھے کے. قل کہہ دیجئے ہوا وہ وہی ہے، الذی جس نے، انشاء پیدا کیا تم کو، وجعل اور بنایا، لکم تمہارے لیے، سمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. سعیدہ بہت اچھا سنایا. آپ پہلی دفعہ کورس کر رہی ہیں یا آپ نے ترجمہ پہلے کہیں یاد کیا ہوا ہے کسی کورس میں؟ میں نے کیا ہوا ہے، یہ کورسز میں نے کیے میں پہلے آپ کے اچھا ساتھ ہی الحمدللہ. شروع سے. جی اچھا اوکے، اب آپ کی دہرائی ہو رہی ہے یعنی سارٹ آف. الحمدللہ. جی جی الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. مدیحہ احسن. مدیحہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، تو چلیں اب ہم چونکہ ہمارا ٹائم ہمارے پاس ہے تو کیوں نہ ہم ایک ایک آیت اور سن لیتے ہیں. جی مدیحہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں یا پھر ترجمہ سنا دیں ایک اور آیت کا؟ مدیحہ احسن. جی مدیحہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا. عالیہ اکبر. جی میم. جی آیت 24 سے. آپ نے 24 تو نہیں سنائی تھی نا پہلے؟ نہیں. چلیں یہاں سے سنیں. قل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے، الذی قل کہہ دیجئے ہوا وہ، الذی جس نے، وہی ہے الذی جس نے، ذرأکم پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. وَیَقُولُونَ اوکے آئی تھنک ایک آیت کافی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. کچھ اور ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کے گروپس ناہید اور رقیہ
اگر آپ کو اپنا گروپ نمبر نہیں پتا تو آپ شفق کو میسج کر کے ان سے اپنا گروپ نمبر پوچھ سکتے ہیں. جی سادسہ. میم یہاں سے سنانا ہے آیت نمبر 25. جی جی. اور یقولون وہ کہتے ہیں متا کب ہوگا حاضا یہ وعدہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. قل ماشاء اللہ آسنتی بہت اچھا سنا ہے. فر ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. جی باقی ساتھیوں کو بھی موقع دے دیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں سنا عبداللہ. جی بات قل کہہ دیجئے انما بے شک العلم علم اس کا عند پاس ہے اللہ کے وانما اور بے شک انا میں نذیر ڈرانے والا مبین کھلم کھلا. جی آسنتی بہت اچھا سنا ہے بارک اللہ فیکم. آپ جی شازیہ علیم. شازیہ بھی ایک آیت سنا دیں گے انشاءاللہ. جی شازیہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی جی السلام علیکم. لاسٹ والی کل ارائیتم. جی اب ہم اس آیت پہ پہنچ گئے تھے نا. فلما رأوہ. اچھا جی فلما پھر جب جی رأوہ وہ اسے زلفتن نزدیک سیئت بگڑ جائیں گے وجوہ چہرے الذین ان کے جنہوں نے کفرو انکار کیا یا کفر کیا وقیلا اور کہہ دیا جائے گا ہاذا یہ الذی وہ جو کنتم تھے تم بھی جس کو تدعون تم مانگا کرتے یا تم پکارتے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. الحمدللہ ہمارا وقت مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.